بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، تلاوت کلام پاک کے دوران آپ کو بھی اس طرح کی مشکل علامات وقف نظر آتی ہوں گی جن کو دیکھ کر آپ بھی شش و پنج میں مبتلا ہو جاتے ہیں کہ ان علامات کا کیا مطلب ہے۔ اسی طرح ایک یہ علامت بھی ہے جس کو 5 کی طرح لکھا جاتا ہے، یعنی جس طرح عربی میں 5 لکھا جاتا ہے، یہاں پر بعض جگہوں پر آپ کو یہ علامت بھی نظر آئے گی۔ بہت سارے لوگوں کو نہیں معلوم ہوتا کہ یہ علامت وقف ہے یا پھر یہ ہندسہ ہے، اس کو کیوں لکھا جاتا ہے اور اس پر رکنا ہے یا نہیں رکنا۔ اسی طرح قرآن میں کئی جگہوں پر اس طرح کا وقف منزل لکھا جاتا ہے اور یہ علامت لکھی جاتی ہے۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ وقف النبی لکھا جاتا ہے، یہ علامت لکھی جاتی ہے، اس کا کیا مطلب ہے؟ تو ان تمام انشاءاللہ علامات کو ہم اس ویڈیو میں سیکھنے جا رہے ہیں، تو چلیے ویڈیو شروع کرتے ہیں۔ سب سے پہلے ہم جان لیتے ہیں ان 3 نقطوں کے بارے میں کہ 2 نیچے اور یہ ایک اوپر، ان 3 نقطوں کا کیا مطلب ہے۔ تو یہ جو 3 نقطے ہوتے ہیں یہ ایک آیت میں 2 بار استعمال ہوتے ہیں، جس طرح کہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پر واحدہ کے بعد ہیں جیم کے اوپر، اسی طرح دوسرے آگے کذالک کے بعد بھی جیم کے اوپر یہ 3 نقطے ہیں۔ تو اس کو کہتے ہیں معانقہ۔ معانقہ کا مطلب جس طرح کہ اردو میں ہوتا ہے کہ معانقہ کسی کے ساتھ گلے ملنا، تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ یہاں پر جو 2 علامات وقف ہیں وہ آپس میں گویا کہ مل رہی ہیں، ایک دوسرے کے پاس ہیں، ساتھ ہیں، جس طرح گلے ملتے ہیں، دونوں بندے ساتھ ہوتے ہیں، اسی طرح یہاں پر علامات ساتھ ہیں، اس وجہ سے اس کو معانقہ کہا جاتا ہے۔ اور یہاں پر حکم اس کا یہ ہے کہ جہاں پر بھی یہ ہوگا تو وہاں پر 2 علامات وقف ہوں گی، تو آپ نے کرنا ایسا یہ ہے کہ دونوں پر رکنا بھی نہیں اور دونوں کو چھوڑنا بھی نہیں، یعنی اگر آپ پہلے پر رکتے ہیں تو دوسرے پر نہ رکیں، اور اگر پہلے پر نہیں رکتے تو دوسری جو علامت وقف ہے اس پر آپ کو رکنا ہے۔ آئیے اس کی تلاوت کر کے اس کو سمجھ لیتے ہیں کہ کیسے اس پر رکنا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وقال الذين كفروا لولا نزل عليه القرآن جملة واحدة كذلك لنثبت به فؤادك۔ تو اب دیکھیں میں نے واحدہ یہاں پر وقف کیا، تو اب میں کذالک نہیں، یہاں پر نہیں وقف کر سکتا بلکہ اس کو آگے کے ساتھ ملا کر پڑھوں گا، کذالک لنثبت به فؤادك۔ لیکن اگر میں اس کو پڑھتا لولا نزل علیہ القرآن جملة واحدة كذلك لنثبت به فؤادك، تو دیکھیں پہلے پر وقف نہیں کیا تو دوسرے پر مجھے وقف کرنا پڑا۔ تو یہ معانقہ جہاں پر بھی آپ اس طرح کے ایک آیت میں 2 بار اس طرح کی علامات دیکھیں، جیم کے اوپر ہوگا یا طا کے اوپر یا کسی بھی علامت وقف کے اوپر اگر اس طرح کے 3 نقطے بنے ہوئے ہیں 2 بار، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے پہلے پر رکنا ہے تو دوسرے پر نہیں رکنا، اور اگر پہلے پر نہیں رکنا تو دوسرے کے اوپر رکنا ہے۔ تو امید ہے کہ یہ علامت آپ کو سمجھ میں آ چکی ہوگی۔ اس علامت کو کہتے ہیں معانقہ۔ یہ جو مثال ہم نے پڑھی یہ ہے پارہ نمبر 19 سورۃ الفرقان کی آیت نمبر 32 میں۔ اب چلتے ہیں اپنی دوسری علامت کی طرف کہ یہ جو 5 لکھا جاتا ہے جس طرح عربی میں، یا الٹا دل جو ہوتا ہے، تو اس کا کیا مطلب ہوتا ہے اور یہ کیوں آتا ہے؟ تو دیکھیں اس کی تفصیل میں تھوڑا سا اختلاف ہے۔ بعض لوگ اس کو آیت مانتے ہیں اور بعض لوگ اس کو آیت کا نشان نہیں مانتے، یعنی بعض لوگ کہتے ہیں کہ جس طرح کے آیت کا یہ گول نشان ہوتا ہے آیت کے ختم ہونے کا، اسی طرح یہ جو 5 کا نشان ہے یہ بھی آیت کے ختم ہونے کا نشان ہوتا ہے، اور اسی وجہ سے یہ سورہ فاتحہ میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس 5 کے نشان کے نیچے یہ جو 6 لکھا گیا ہے، تو یہ 6 مطلب اس کا یہ ہے کہ یہاں پر 6ٹھی آیت ختم ہوتی ہے، یہ 5 نمبر آیت ختم یہاں پر ہوتی ہے، 6ٹھی آیت یہاں پر ختم ہوتی ہے، اور 7ویں آیت یہاں پر ختم ہوتی ہے۔ تو جن لوگوں کے نزدیک یہاں پر آیت ختم ہو رہی ہے تو ان کے نزدیک یہ علامت وقف ہے، آیت کے ختم ہونے کا نشان ہے، اس وجہ سے وہ کہتے ہیں کہ یہاں پر سورہ فاتحہ میں 7 آیتیں ہیں۔ لیکن جن لوگوں کے نزدیک یہ علامت وقف نہیں ہے،
جن لوگوں کے نزدیک یہ آیت کے ختم کا نشان نہیں ہے تو ان کے نزدیک سورہ فاتحہ میں 6 آیتیں ہوں گی۔ تو اب اگر جن لوگوں کا مان لیا جائے کہ وہ جو کہتے ہیں کہ یہ علامت وقف ہے تو ان کے نزدیک یہاں پر وقف کرنا ضروری ہے، لیکن بعض جو کہتے ہیں چونکہ یہ آیت کا نشان نہیں ہے تو ان کے نزدیک وقف کرنا یہاں پر ضروری نہیں ہوگا۔ تو صحیح مذہب یہی ہے کہ یہاں پر وقف کر دیا جائے، اگر نہ کیا جائے تب بھی کوئی حرج نہیں ہوگی۔ صراط الذین انعمت علیہم، اگر علیہم کے اوپر ہم وقف کریں اچھا ہے، نہ وقف کریں انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ تو خلاصہ یہ ہوا کہ جو 5 کا نشان لکھا جاتا ہے تو یہاں پر بعض لوگوں کے نزدیک یہ آیت ختم ہو رہی ہے، لہٰذا یہاں پر بھی وقف کر سکتے ہیں۔ اب وقف منزل کیا ہے؟ جس طرح کہ قرآن میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ سورہ بقرہ پہلا پارہ ہے، آیت نمبر 120 ہے، اس کے اوپر ہی یہ اس طرح کی علامت لکھی گئی ہے اور یہ اس کا حاشیے میں لکھا گیا ہے کہ یہ وقف منزل ہے۔ تو اس کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ تو وقف منزل وہ وقف ہوتا ہے کہ جب جبریل علیہ السلام قرآن اتار رہے تھے، نازل کر رہے تھے اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو پڑھ کر سنا رہے تھے، تو جن جن جگہوں پر جبریل علیہ السلام نے وقف کیا خصوصی طور پر، تو ان جگہوں کو کہتے ہیں وقف منزل، اور یہاں پر وقف کرنا مستحب ہے۔ یہاں پر تو ویسے چونکہ آیت کا ختم ہونے کا نشان بھی ہے لہٰذا یہاں پر تو وقف ہوگا ہی، لیکن اگر کہیں پر آیت کے ختم ہونے کا نشان نہیں، وہاں پر صرف یہ علامت ہے، علامت وقف منزل کی، تو وہاں پر آپ وقف کر سکتے ہیں، وقف مستحب ہوگا۔ اس طرح کہ ہے ما لک من اللہ من ولی ولا نصیر، سورہ بقرہ کی آیت 120 ہے، تو اس کو وقف جبریل بھی کہتے ہیں کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے یہاں پر وقف کیا تھا۔ اسی طرح وقف منزل کی طرح ہے ایک وقف النبی صلی اللہ علیہ وسلم، اور یہاں پر بھی اسی طرح کی علامت آتی ہے، اور اسی لائن کے حاشیے میں آپ کو لکھا ہوا نظر ملے گا وقف النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ قرآن میں تقریباً 10-12 جگہیں ایسی ہیں کہ جہاں پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خصوصی طور پر وقف کیا، تو ان جگہوں کو وقف النبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں، اور وہاں پر بھی وقف کرنا مستحب ہے۔ آپ وقف کریں تو ٹھیک ہے، نہ وقف کریں، آپ جاری رکھنا چاہیں تب بھی درست ہے، لیکن وقف کرنا زیادہ بہتر ہے۔ مثال کے طور پر پارہ نمبر 2 سورۃ البقرہ آیت نمبر 148 میں ہے وَلِكُلٍّ وِجْهَةٌ هُوَ مُوَلِّيهَا فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ، خیرات کے اوپر آپ وقف کر سکتے ہیں، لیکن چونکہ طوا ہے، وقف مطلق ہے، تو یہاں پر وقف کرنا زیادہ بہتر ہے۔ اسی طرح کا ایک وقف آتا ہے وقف غفران، یہ دیکھیں اس کی اس طرح کی علامت ہوتی ہے، اور حاشیے میں آپ کو لکھا ہوا ملے گا وقف غفران۔ تو یہاں پر اس کا مطلب یہ ہے کہ اس جگہ پر وقف کرنے سے بشاشت آ جاتی ہے، یا آپ یہاں پر رک کر اللہ تعالیٰ سے مغفرت کی دعا کیا کریں۔ تو اس طرح کا آیتوں کا مطلب ہوتا ہے، یعنی آخرت سے متعلق آیتیں ہوتی ہیں، جس طرح کہ یہ پارہ نمبر 22 سورہ یاسین کی آیت نمبر 22 ہے، تو یہاں پر ہے اِنَّا نَحْنُ نُحْيِي الْمَوْتَى وَنَكْتُبُ مَا قَدَّمُوا وَآثَارَهُم، کہ ہم مردوں کو زندہ ہم ہی کرتے ہیں۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں وَنَكْتُبُ، اور ہم لکھتے ہیں مَا قَدَّمُوا وَآثَارَهُم، جو انہوں نے پیچھے چھوڑا اور جو انہوں نے آگے بھیجا، جو دنیا میں انہوں نے کیا اور جو آخرت کے لیے اعمال کیے وہ سب ہم لکھتے ہیں۔ تو یہاں پر اللہ رب العزت سے رک کر بخشش مانگنی چاہیے کہ اللہ ہمیں نیک اعمال کی توفیق دے، ہماری بخشش فرما، ہمارے گناہوں کو معاف فرما۔ تو ایسی کچھ جگہوں پر وقف غفران آپ کو لکھا ہوا ملے گا، یہاں پر بھی رکنا اور وقف کرنا بہتر ہے، مستحب ہے، نہ رکیں، کوئی حرج نہیں ہوگی اس میں۔ تو امید ہے کہ یہ 3 وقف النبی، وقف منزل اور وقف غفران آپ کی سمجھ میں آ چکے ہوں گے۔ اب ایک مشکل لوگوں کو تلاوت کے دوران یہ پیش آتی ہے کہ بعض اوقات بعض جگہوں پر بعض آیات میں لوگوں کو 2 یا 2 سے زائد علامات وقف ایک ساتھ مل جاتی ہیں، یعنی آپ کو ایک لفظ کے بعد 2 علامات، جس طرح کہ یہاں پر اسرائیل کے بعد یہاں پر 2 علامات لکھی ہوئی ہیں۔ ایک ہے یہ 5 کا نشان، جیسا کہ ہم نے کہا تھا کہ بعض لوگوں کے نزدیک یہ آیت کے ختم ہونے کا نشان ہے، اور دوسرے اس کے لا یعنی وقف نہ کریں اس کا نشان ہے۔ یہاں پر 2 علامات ہیں، تو کس علامت کو مانا جائے گا، وقف کیا جائے گا، نہیں کیا جائے گا؟ اسی طرح آگے آ جائیے، ربکم کے بعد لا بھی ہے اور جیم بھی ہے۔ لا کا تقاضا یہ ہے کہ یہاں پر وقف نہ کیا جائے، اور جیم کا تقاضا یہ ہے کہ یہاں پر وقف کرنا جائز ہے۔ تو یہاں پر کس علامت کو مانا جائے گا؟
تو اس کا جواب یہ ہے کہ جہاں پر 2 یا 3 یا جتنی بھی علامات یہاں پر جمع ہیں تو ہم نے ان علامات کو دیکھنا ہے کہ ان کا مرتبہ کیا ہے، ان میں سے جو تگڑی علامت ہے وہ کون سی ہے، جو قوی علامت ہے وہ کون سی ہے، تو اسی علامت کا اعتبار کیا جائے گا۔ اگر اس علامت کا یہ تقاضا ہے کہ یہاں پر وقف کیا جائے تو وہاں پر وقف کیا جائے گا، اگر اس علامت کا یہ تقاضا ہے کہ یہاں پر وقف نہ کیا جائے تو وہاں پر وقف نہیں کیا جائے گا۔ اب مثال کے طور پر اِلی بنی اسرائیل، تو دیکھیں یہاں پر 2 علامات ہیں، ایک ہے لا کی اور اس کا تقاضا یہ ہے کہ یہاں پر بالکل وقف نہ کیا جائے، اور دوسری یہ جو 5 کی نشان ہے اس کا یہ تقاضا ہے کہ یہاں پر وقف کر بھی سکتے ہیں نہ بھی کر سکتے ہیں۔ تو ان میں سے جو قوی علامت ہے وہ لا کی ہے کہ اس میں وقف کرنے کی گنجائش بالکل نہیں، لیکن یہ جو دوسری علامت ہے اس میں دونوں گنجائشیں موجود ہیں، تو ہم نے اس کا اعتبار کرنا ہے کہ جس میں ایک دوسری کی گنجائش نہیں ہے، یعنی وقف کرنے کی گنجائش نہیں ہے، لہذا یہاں پر ہم وقف نہیں کریں گے، یہاں پر ملا کر پڑھنا زیادہ بہتر ہے۔ اِلی بنی اسرائیل انی قد جئتکم، اس طرح ہم ملا کر پڑھیں گے۔ اسی طرح آگے آ جائیے، 2 علامات یہاں پر جمع ہیں، ایک ہے لا جس کا تقاضا یہ ہے کہ بالکل آپ نے وقف نہیں کرنا، اور جیم وقف مجوز یعنی وقف کرنا بھی بہتر نہ کرنا بھی جائز ہے۔ تو اب یہاں پر بھی اسی لا کا اعتبار کیا جائے گا، کیونکہ لا میں دوسرا احتمال موجود نہیں ہے، وہاں پر صرف وقف نہ ہی کرنا ضروری ہے، لیکن جیم میں دونوں جائز ہیں، لہٰذا جیم کو ہم چھوڑ دیں گے اور لا پر عمل کریں گے، کیونکہ لا پر اگر ہم عمل کریں گے تو جیم پر بھی گویا کہ عمل ہو جائے گا، کیونکہ جیم میں ہمیں یہ اختیار دیا جا رہا تھا کہ آپ وقف نہ کریں، لیکن اگر ہم نے جیم پر عمل کیا اور وقف کر لیا تو لا پر عمل نہیں ہو سکے گا، کیونکہ لا کا تقاضا ہے کہ یہاں پر وقف نہ کیا جائے۔ تو جتنی بھی علامات وقف ہم نے آپ کو اس ویڈیو میں بتائیں یا اس سے پہلے جو ویڈیو اپلوڈ کی گئی ہے جس میں تفصیلاً ساری علامات وقف کو بتایا گیا تھا، اور اس کا لنک آپ کو ڈسکرپشن میں اور ویڈیو کے آخر میں مل جائے گا، وہاں پر آپ ان علامات کو دیکھیے، سمجھیے، اور جہاں کہیں بھی آپ کو 2 یا 3 علامات ایک ساتھ ملیں تو آپ ان کو دیکھیں کہ کس علامت کا زیادہ احتمالات ہیں اور کس علامت میں ایک ہی احتمال ہے۔ تو ایک ایسی علامت ہے جس میں 2 احتمالات ہیں اور ایک ایسی علامت ہے جس میں صرف ایک احتمال ہے، تو آپ نے اس ایک احتمال والی کو چوز کرنا ہے، اور اگر اس کا تقاضا ہے یہاں پر وقف نہیں کرنا تو آپ نے وہاں پر وقف نہیں کرنا۔ ٹھیک ہے، تو امید ہے کہ یہ بات بھی آپ کی سمجھ میں آ چکی ہوگی۔ تو آج کے سبق میں ہم نے چند مشکل علامات وقف کو سیکھا، اور یہ بھی سیکھا کہ 2 یا 3 علامات وقف کو کیسے ہینڈل کیا جاتا ہے۔ امید ہے کہ ویڈیو آپ کی سمجھ میں آ چکی ہوگی، آپ کو فائدہ ہوا ہوگا۔ ملتے ہیں آپ سے نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔